اور تنگ آ گیا، عاجز آ گیا، تو پھر دیکھیں کیا ہوگا معاملہ۔ یعنی اس کے حقوق اتنے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال ہوا کہ اتنے حقوق ہیں پڑوسی کے کہ ایسا نہ ہو وراثت میں ان کا حصہ ہو جائے، تو کتنے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کو کہ صحابہ کو تعلیم دے رہے ہیں جو کہ اور کس کے صحبت یافتہ تھے ان کو تعلیم دے رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی بھی وہی آ جائے اور اس کی بھی تاکید ہو جائے کہ اتنا تعلق ہے، اتنی اہمیت ہے ان کی، اتنے حقوق ہیں اور ہم رتی برابر خیال نہیں کر رہے کہ وہاں بات ہو رہی ہے وراثت کی، وراثت کن کو بھی تو اولاد کو مل رہی ہے وراثت، تو پڑوسی تو اولاد میں شامل نہیں ہے، نہ خونی رشتہ ہے، وہ پڑوسی ہیں۔ تو اس لیے اتنے حقوق قائم کیے، ان کے اتنے حقوق ہیں جس کی انتہا نہیں، اور وہ باقی زندگی ہماری صبح شام تک ہے، لیکن اگر پڑوسی تنگ ہے تو اسی لیے ہمارے آفیتیں تنگ ہوتی ہیں۔ جس کسی کے نتیجے میں کچھ ہو رہا ہے رد عمل کے دادے کہتے تھے کسی بات کے نتیجے میں جو باتیں پیدا ہو رہی ہیں عمل کا رد عمل، تو کہتے ہو کے رہے گا، اس کا احساس ہمیں مٹ گیا، اس کا خیال کرنا ہے کہ بھی پڑوسی خوش ہے، عزیز و قربا خوش ہیں، رشتہ دار خوش ہیں، بہن بھائی تمہارے سب سے پہلے، ماں باپ خوش ہیں، تو اس کو رکھتے چلے جائیں ساری، اور ساری عمر ایک دن دو دن کی بات نہیں کہ بہن بھائی ہیں، والدین ہیں، والدین دنیا سے چلے گئے تو اور ان کے قریبی تمہارے عزیز رشتہ دار ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں، اسی لیے وہ حدودیں قائم کر دی ہیں۔ تم ایسا نہ ہو کہ 6 مہینے بھی چلو نہ ملو، لیکن جب ملو تو کچھ دیر سے ملو، ایسا کوئی موقع ہے تو ان کو اطلاع دینی ہے، ایسا کوئی موقع آ رہا ہے تو ان کو اطلاع دینی ہے، ان کو اطلاع کرنی ہے کہ ایسا کوئی حادثہ ہو گیا یا کوئی خوشی کی بات ہے تو ان کو شریک کرنا ہے۔ تو یہ حدود ہیں، اور کیا ہے۔ اگر وہ روٹھے میں ناراض ہے تو ان کو منانے کا حکم ہے کہ بھائی مناؤ۔ اب آپ اس پہ ہم غور کریں، ورنہ یہ کہا نہ جاتا کہ 3 دن سے زیادہ تعلقی پہ ناراضگی پہ سخت وعید ہے کہ 3 دن سے زیادہ، یعنی 3 مہینے نہیں کہا، اس سفر تفریح کے دور میں نفسا نفسی میں اتنی مصروفیت میں تو صبح ہوئی شام پتہ نہیں چلتی کب وقت گزر گیا۔ 3 مہینے تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی، کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں 3 مہینے سے ہم نہیں ملتے ہیں، بہت سے لوگ ہوں گے رشتہ داروں میں ہوں گے 3 مہینے سے فون بھی نہیں کیا ہوں گے، تاکہ ملے بھی نہیں ہوں گے، خبر بھی نہیں لی ہوگی کس حال میں ہو بھائی۔ جب ایک بہت بڑا خاندان ہوتا ہے تو ہر حالت ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی خبر گیری ہمارے فرائض میں شامل ہوتی ہے، وہ ہمارے والدین کے سگے ہوتے ہیں، ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے وہ، لیکن ہم کتنے ہیں جو ان کی خبر گیری کرتے ہیں۔ تو یہاں 3 دن کی قید لگا دی۔ اب ہمیں اپنا دماغ نہیں لگانا، ہمیں اپنا دماغ نہیں لگانا کہ 3 دن کے لیے کہا ہے کہ آپ اس کی ناراضگی 3 دن سے زیادہ نہ ہوں، کتنی وعید ہیں اب کہنے کی ضرورت ہے، وہ کیا ہے کہ 3 دن سے زیادہ ہو جائے تو سخت وعید ہے کہ بھی، تو ایسا تو نہیں کوئی ناراضگی ہو اور 3 دن گزر چکے ہوں، اگر ناراضگی نہیں تھی اچھے تعلقات چلو مہینے نہیں مل رہے، لیکن ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں دل کو کہ ایسا تو نہیں کہ ہماری ملاقاتیں نہیں ہو رہی، کہ کوئی آپس میں ہماری کوئی تعلقات میں فرق آ رہا ہے، کوئی رنجشیں ہیں، کوئی برا مان کے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ تو اس بات کی فکر ہو جائے، اسی لیے بزرگان نے کہا کہ ایمان کی جو کیفیت ہے وہ کم زیادہ اللہ بہت تیزی سے کم زیادہ ہوتی ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہمیں اپنے آپ کو چھوڑ دیں اور ایمان کی سطح وہ قائم ہو ہی رہے، ایسا ہو نہیں سکتا، کبھی کچھ ہوگی کبھی کچھ، اتنا اوپر نیچے ہوتا چڑھا ہوتا ہے کہ اس کا تذکرہ بزرگان نے کیا۔ تو دادا کا جو بیان ہے 1 اپریل 1983 کا، تو عنوان یہ ہے کہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ پہلے کہی ہوئی بات دہرا رہا ہوں کہ جب یہاں آ کر بیٹھا کریں تو اپنے قلب کو صاف کر لیا کریں، اب وہ الفاظ پڑھے جاتے ہیں برکت کے لیے، اللہ کرے ہمیں بھی سمجھ میں دلوں میں اتر جائے کہ چند بار استغفار کر لیا کریں، پھر اس کے بعد درود شریف اور دعا کر لیا کریں، یا اللہ کہنے والا جو بات کہتا ہے اور سننے والے جو بات سنتے ہیں سب کو ہدایت فرمائیں، یہ آپ کے دین کی بات ہے، یا اللہ ہم سب محتاج ہیں، آپ کی ہدایت کے طالب ہیں۔ پچھلی نشست میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ مسلمانوں کی زبان پر یہ 2 جملے بڑے ثقیل ہیں، ایک تو یہ کہ ہم بڑے گنہگار گار ہیں، دوسرے کہ ہم دنیا دار ہیں۔ ابھی اتنی دیر سے جو بات ہوئی تمیز بانی اسی کا تھا خلاصہ کہ ہم دنیا دار ہیں۔
ایک صاحب ایمان تو دنیا دار ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو ہماری اپنی بنائی ہوئی اصطلاح ہے. سبھی دیندار ہیں، ایمان کی حالت میں پیدا ہوئے اور مرنے تک. اگر اس نے شرک نہ کیا اور بدعات میں مبتلا نہ ہوا تو چونکہ بدعات سراسر ضلالت و گمراہی کہا گیا اور شرک تو ہے ایمان کے خاتمہ، تو کہ دو حالت سے بچا ہوا ہے تو صاحب ایمان ہے. ایمان کا مزاد آدمی کے اختیار میں کرنے کے لیے تو حضرت جی فرما رہے ہیں کہ دو جملے تو بہت عام ہو گئے. یہ جملے صاحب ایمان کے لیے تو بہت ہی نامناسب ہیں. حضرت دیکھیں فرما رہے آگے کہ بہت ہی نامناسب ہیں. تم صاحب ایمان ہو، تمہارا اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست تعلق ہے. اب کچھ کام تو ایسے ہم سارے دن لیتے ہیں لوگوں سے. کبھی ایسا ہوا ڈاک ڈالنے کے لیے اسلام آباد خود گیا، ڈاک خانے میں ڈالی، ڈاک پہنچ گئی. آج کل واٹس ایپ کے زمانے تو موبائل ذریعے کوئی نہ کوئی ذرائع ہوں گے، لیکن صاحب ایمان کے لیے کتنی امید کی بات ہے، کتنی تقویت ہے کہ تمہارا تعلق تو حضرت فرما رہے ہیں کہ براہ راست ہے. یہ کس نے سکھائے؟ نبی کریم کی صحبت میں صحابہ نے، صحابہ سے لے کے اب تک ہم تک جو پہنچا کہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی مضبوطی کی بات ہے، ایمان میں اور ترقی کی بات ہے کہ اور آدمی نماغ سے لگ جائے اور زیادہ کوششوں میں لگ جائے کہ بھئی اب نہیں کم تھا، یہ تو صاحب ایمان ہے اور براہ راست تعلق ہے. اب کسی یہاں دنیا میں کسی بڑے آدمی سے تعلق ہو براہ راست تو کتنی سینہ پھلا کے چلتا ہے اور کتنی بڑائیاں مارتے ہیں کہ ہمارا فلاں سے تعلق ہے. تو یہاں تو تمہیں مایوس ہونا نہیں ہے. حضرت فرما رہے ہیں کہ تم صاحب ایمان ہو، تمہارا اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست تعلق ہے. تم وحدہ لا شریک لہو پر ایمان لائے ہو، تم اس ذات صمد پر ایمان لائے ہو جس نے تمہارے لیے تمام ضابطۂ حیات پر فرما دیے ہیں اور اپنے فضل و کرم سے ایک ایک بات تمہیں بتا دی جو تمہارے دین میں بھی ہے، تمہاری دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی. تمہارے پاس بہت بڑا سرمایہ ہے. عالم امکان میں تم سب سے بڑے سرمایہ دار، تم سے بڑا سرمایہ دار کوئی نہیں. اب ہم یہاں لے کے بیٹھ جاتے ہیں دنیاوی تفریق میں، امیری غریبی، پیسے، صنعتکار، اور حضرت فرما رہے کہ پورے عالم امکان کی بات فرما رہے کہ تم سے بڑا سرمایہ دار کوئی نہیں. دیکھیے سرمایہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں. حضرت خود بتا رہے ہیں کہ صاحب منصب ہے، وزارت ہے، صدارت ہے، یہ سب سرمایہ، مال و دولت، روپیہ پیسہ. جو صاحب علم ہے ان کے پاس علم کا سرمایہ ہے. الغرض سرمایہ مختلف قسم کے ہیں، لیکن سب سے گراں قدر سرمایہ عالم امکان میں وہ نہیں، وہ صاحب ایمان کا سرمایہ ہے. یعنی اور کوئی نہیں، صرف صاحب ایمان کا سرمایہ ہے جس کے آگے سارے سرمایہ ہیج ہیں، حقیر ہیں، ناقص ہیں. آنکھ بند ہوتے ہی سارے سرمایہ یہیں رہ جائیں گے. بس یہی ایمان کا سرمایہ ہے، ایسا ہے جو دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی. بھائی قدر کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو. اس سرمایہ ایمان کی یہ کہنا ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہم بڑے خطا کار ہیں، دنیا دار ہیں، یہ الفاظ بڑے ناقدری کے ہیں بلکہ گستاخانہ ہیں. ایسا نہ کہو. دیکھو تم صاحب ایمان ہو، جس پر ایمان لائے ہو اسی پر اپنے شان کریمی سے اور شان رحیمی سے اپنے نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہر مومن کا ہر گناہ معاف فرما دینے کا وعدہ فرما لیا ہے. صاحب ایمان کے لیے ہمہ وقت توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اب مایوس کیوں ہوتے ہیں؟ حضرت فرما رہے ہیں کہ جیسی لغزش ہو توبہ استغفار کرو. ادھر گناہ ہوا ادھر توبہ. اگر یہ عادت ڈالی تو تم نے ایمان بچا لیا، تم صاحب ایمان کہلاؤ گے. ادھر آگ بنے ادھر بیڑا پار تمہارا، لیکن تمہارا دھیان ہی ہو جائے ادھر. حضرت فرما رہے ہیں کہ ادھر گناہ ہو ادھر استغفار کر لو. جس غفور رحیم اور خدا بند کریم پر تم ایمان لائے ہو، جسے تمہارا براہ راست تعلق ہے، ذرا اس کی اشارت کریمانہ اور رحیمانہ پر غور کرو. اپنے بندوں سے کن کن الفاظ سے خطاب فرما رہے ہیں. اس کا ترجمہ حضرت نے لکھا ہے آیت کا کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتیاں کی ہیں، تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہو. بالیقین تم تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا تمہارے. واقعی وہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑی رحمت کرنے والا ہے. یعنی اتنی امید دلا دی کہ کیسے ہی گناہ گار کیوں نہ ہے. یعنی اس کی مثالیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابوں کو سکھا دی تک جب تک اسی لیے ہم تک پہنچی کہ تمہارے گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں تو معاف ہو جائیں گے. ان کے تو رحمتیں اتنی وسیع ہیں، تمہارے کیا گناہ ہوں گے. حضرت نے فرمایا کیا چھوٹے چھوٹے گناہ ہوں گے، گناہ کبیرہ صغیرہ ہو گئے، نہیں ایک آدمی کتنے ہوں گے. وہ تو پوری بتا رہے ہیں کہ جتنے بھی لے آؤ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی تو معاف کر دیں گے. یہ اشارے اپنی شان کریمی بتا رہے ہیں. تو ان کی رحمت سے مایوس ہو رہے ہو. یعنی اگر تھوڑی تھوڑی بھی روز مایوسی ہوئی ہو تمہاری 60 سال کی زندگی میں، تو مایوس ہوتے چلے گئے تو کمر جھک جائے گی تمہاری تو، اور پھر تم مایوس ہو جاؤ گے. اور مایوسی میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے،
اور شیطان حاوی ہوگا، پھر تو کمر بیٹھ جائے گا، پھر تمہیں اٹھنے نہیں دے گا، تمہیں اتنا مایوس کر دے گا۔ لیکن حضرت فرما رہے ہیں کہ تم اس بات کا یقین کرو، امید رکھو تم کہ ادھر تم نے گناہ ہوا، ادھر تم نے استغفار کیا، اور پھر دیکھو تم کیسا بخشنے والا ہے اور کیسا رحمت کرنے والا ہے۔ تو اس اعلان مغفرت و رحمت کی ہوتے ہوئے تم کیسے نا امید ہو سکتے ہو؟ اب رہا یہ کہ نفسانی و شیطانی و ثابت کا آنا، لغزشیں ہو جانا اور گناہوں کا صدور ہو جانا، یہ ہماری بشریت ہے، لیکن صاحب ایمان ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا سامان بھی عطا فرما دیا ہے۔ چاہے تم سے کچھ ہو جائے، لغزش ہو جائے، گناہ ہو جائے، آنکھ بہک جائے، دل بہک جائے، زبان بہک جائے، عمل خراب ہو جائے، تم صاحب ایمان ہو، ایک نہ ایک دن ضرور احساس ہوگا اور پچھتا ہوگا کہ یہ بات ناحق کی، بہت بڑا گناہ کیا اور ہم سے یہ گناہ ہو گیا، یہ غلطی ہو گئی۔ جس دن یہ ندامت قلب پیدا ہو گئی اور آنکھوں سے ندامت کے چند آنسو ٹپک پڑے، تو سمجھ لو غلطی معاف ہو گئی، وہ گناہ مٹ گیا۔ ندامت کے آنسو نے اعمال نامہ سے بدعمالی کی سیاہی کو دھو دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ایمان، اہل ایمان سے پر اپنا احسان عظیم ہے کہ ایمان کی سلامتی کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے استغفار کا تحفہ عطا فرمایا۔ ارے جو کچھ بھی ہو چکا ہے اس پر استغفار کر لو، چاہے کتنے امید دلا رہے ہیں، توبہ کر لو۔ ہر ایک سے کیوں کہتے پھرتے ہو کہ ہم گنہگار ہوں؟ جب تدبیر ہو گئی، تدارک ہو گیا، تو پھر کیا گنہگاری کا اعلان کرتے ہو؟ اس اعلان سے کیا فائدہ ہوگا؟ جس کا گناہ کیا ہے، اس سے ندامت اور شرمندگی کا احساس کرو، یا اللہ ہم سے فلاں گناہ ہو گیا، معاف فرما دیجیے۔ معافی ہو جائے گی۔ دوسروں سے ناپاکی کا اظہار کرنا کوئی اچھی بات نہیں، یہ کوئی فیشن ہے، یہ تواضع ہے۔ ہر ایک سے کہا جائے کہ ہم بڑے گنہگار ہیں۔ اچھا، اگر تم گنہگار ہو، کس کے ہو؟ اللہ سے کیوں مغفرت نہیں مانگتے؟ اللہ سے کیوں توبہ نہیں کرتے؟ تم نے کیا محاورہ اختیار کر رکھا ہے، بڑے گنہگار ہیں؟ بھائی اگر گنہگار ہو، کیوں توبہ استغفار نہیں کر لیتے؟ کون سی چیز مانے ہیں؟ تو حضرت نے آگے توبہ کی تعلیم فرمائی ہے۔ تو کتنی امید ہے، ہماری آنکھیں بند ہو، بوجھل طبیعت ہو، مایوسی میں چلی جائیں، اس سے اچھا نہیں کہ توبہ استغفار کی ایک رٹ لگا دیں سارے دن، درود شریف اور کوئی کثرت جمعے کے دن اسی لیے آئی کہ ہر لمحے تمہیں ثواب پہنچ رہے۔ اب یہ قبول وقت کا دعا ہے، یا اللہ تعالیٰ